آج کا میرا لیکچر حیدر علی آتش کی غزل پر مبنی ہے اور میں اس کی تشریح اور مفہوم آپ کو اچھی طرح سے سمجھاؤں گی۔ رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، ہمیشہ لکھے وصف دندانے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا، رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو ملا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ زنخدہ سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ اب اس غزل کے پہلے شعر کی میں آپ کو تشریح سمجھاؤں گی۔ رخ و زلف سے مراد شاعر کی رخ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، زلف کا مطلب ہوتا ہے بال۔ شاعر یہاں پر اپنے محبوب کے چہرے اور بال کی تعریف کر رہا ہے بہت زیادہ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، جان کھویا کیا یعنی جان قربان کی، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اندھیرے سے مراد شاعر زلف کو کہہ رہا ہے اور اجالے سے مراد رخ کو کہہ رہا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کے چہرے کو اجالے سے تشبیہ دے رہا ہے اور شاعر اپنے محبوب کی زلفوں کو اندھیرے سے تشبیہ دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اندھیرے اجالے میں رویا کیا، یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے تمام عمر اپنے محبوب کے چہرے اور بالوں کی خوبصورتی بیان کرنے میں گزاری، اور اپنے محبوب کے چہرے اور بالوں کی جو خوبصورتی تھی اس پر اپنی جان نچھاور کرتا رہا۔ جان کھویا کیا کا مطلب جان نچھاور کرتا رہا، یعنی شاعر کو اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت ہے۔ وہ اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے خوبصورتی چہرے کی، اس کے زلفوں کی، اس کی سیاہ زلفوں کی تعریف بیان کرتے کرتے اپنی جان تک قربان کر دی، اور اندھیرے اجالے میں رویا کیا، اور اپنے محبوب کے لیے میں اس کو پانے کے لیے رویا کیا، یعنی کہ اس غم میں روتا رہا۔ یعنی شاعر نے یہاں پر اپنے محبوب کے چہرے کو اجالے سے تشبیہ دی ہے اور زلفوں کو اندھیرے سے تشبیہ دی ہے، اور شاعر اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرتے کرتے اس نے عمر لگا دی۔ اب شاعر اس میں مفہوم تو اس شعر کا یہ ہے، لیکن جب ہم اس کی تشریح میں جائیں، اس کی تفصیل میں جائیں، تو شاعر اپنی زندگی بھر کا جو سرمایہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں ہی لگا دیا۔ اپنے محبوب کی تعریف کرتے کرتے میں نے پوری عمر گنوا دی، پورا عمر گزار دی۔ میں اس کے بالوں کی تعریف کرتا رہا، اس کے چہرے کی خوبصورتی کی تعریف کرتا رہا، اور میں اس کے حسن کو یاد کر کر کے، اپنے محبوب کو یاد کر کر کے روتا رہا، یعنی کہ اپنی عمر میں نے، اپنی قیمتی عمر جو ہے میں نے اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرنے میں گزار دی۔ ہمیشہ لکھے وصف دندانے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کی، کہ میرے محبوب کے دانت بہت خوبصورت، بہت چمکدار ہیں، اور مجھے اپنے محبوب کے دانت بہت پسند تھے، اس لیے میں نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کی۔ اپنے اشعار لکھے، پوری شاعری میں نے اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے گزار دی۔ قلم اپنا موتی پرویا کیا، شاعر نے یہاں اپنے محبوب کے دانتوں کو موتی سے تشبیہ دی ہے۔ قلم اپنا موتی پرویا کیا سے مراد یہ ہے کہ شاعر اگلے مصرے میں اپنی شاعری کی بھی تعریف کر رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے دانت موتیوں جیسے ہیں، اور ان موتیوں کو
ان کا حسن بیان کرتے کرتے میرا قلم جو ہے وہ بھی موتی پر ہونے لگ گیا. مطلب یہ کہ محبوب کے دانتوں کی جو لڑی ہے، موتیوں جیسی لڑی، شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے خوبصورت دانتوں کی تعریف کرتے کرتے میرا قلم بھی موتی پر ہونے لگ گیا. جیسے میرے محبوب کے دانت پروئے ہوئے ہیں ایک لڑی میں خوبصورت دانت، اسی طرح میرا قلم بھی موتی پر ہونے لگ گیا. یعنی کہ میرا قلم بھی محبوب کی تعریف میں اور اس کی خوبصورتی بیان کرنے میں موتیوں جیسا الفاظ استعمال کرنے لگا. موتی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے الفاظ موتیوں جیسے میرے شاعری میں اور میرے اس انداز میں آنے لگے. مطلب یہ کہ ہر شاعر جو ہے وہ اسے اپنی تخلیق پر ناز ہوتا ہے، وہ اپنی غزل، اپنی نظم کو بہت پسند کرتا ہے، تو وہ اپنے اگلے مصرے میں یعنی شاعر اپنی شاعری کو بھی بہت پسند کر رہا ہے، اور جہاں وہ اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کر رہا ہے وہاں ساتھ ہی وہ اپنی شاعری کی بھی تعریف کر رہا ہے، اور وہ اپنی شاعری کے الفاظ کو موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے. جیسے اس نے اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی، سیم اسی طرح وہ اپنی شاعری کے جو الفاظ، وہ جو تشبیہیں، جو استعارے استعمال کرتا ہے، وہ اس کو موتیوں سے تشبیہ دیتا ہے. اور اس نے اپنے ان الفاظ کو شاعر اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی کو اس کا اظہار کرنے میں جو الفاظ استعمال کیے، وہ ان الفاظ کو موتی کہہ رہا ہے. جس طرح شاعر کے محبوب کے دانت خوبصورت ہیں موتیوں جیسے، بالکل اسی طرح شاعر اپنی شاعری کو بھی موتیوں جیسا کہہ رہا ہے، موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا قلم بھی میرے محبوب کے حسن کی تعریف بیان کرتے کرتے موتی پر ہونے لگ گیا. کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا. شاعر کہتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی عمر کیسے بسر کی. یعنی کہ شاعر کو کچھ اس انداز میں تھوڑا یہ یعنی کہ پچھتاوا بھی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے عمر بھر اپنے محبوب کے حسن ہی بیان کرتا رہا. وہ کہتا ہے کہ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ میں نے اپنی عمر کیسے گزاری. میں عمر بھر اپنے محبوب کی خوبصورتی کے گیت گاتا رہا. میں جاگا کیا بخت سویا کیا، یعنی میں جاگتا رہا، اپنے محبوب کے حسن میں کھویا رہا، رات بھر جاگتا رہا، اس کی جدائی میں آنسو بہاتا رہا. لیکن میں تو جاگتا رہا، لیکن میری قسمت، میرا بخت سویا رہا. یعنی میں دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکا. میں اپنے محبوب کے حسن کے قصیدے لکھتا رہا، تعریفیں لکھتا رہا، اشعار کہتا رہا، اور میں نے اپنی عمر ساری اسی طرح گزار دی. میرا بخت سویا رہا، میری قسمت سوئی رہی، میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکا، اور میں عمر بھر صرف اپنے محبوب کے حسن کے قصیدے گاتا رہا. رہی سبز بے فکرے کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. اب شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ میری رہی سبز کا مطلب ہوتا ہے جوان رہنا. سبزہ جو ہے وہ جوانی کو ظاہر کرتا ہے. تو رہی سبز بے فکرے کشتے سخن، کہ میری جو کشتے سخن تھی، یعنی کشت کا مطلب ہوتا ہے کھیتی. میرے سخن کی کھیتی ہمیشہ، اگرچہ میں بے فکر تھا، لیکن میرے سخن یعنی میری شاعری کی جو کھیتی تھی وہ ہمیشہ جوان رہی. یعنی کہ میں تو بے فکر رہا، اور نہ میں نے اتنی محنت کی، نہ میں نے اتنی کوشش کی، پھر بھی میری شاعری میں اتنا خوبصورتی آ گئی کہ بغیر محنت کے ہی میرے شعر و شاعری کی جو فصل تھی وہ یا کھیتی تھی وہ سرسبز رہی. وہ یعنی کہ میرا جو کلام تھا ہر ایک شخص لوگوں میں مشہور ہوا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، لوگوں نے اس کو پسند کیا. حالانکہ میں نے شعر و شاعری میں اتنی محنت نہیں کی، یعنی خود سے ہی میں اتنے خوبصورت اشعار کہتا رہا کہ میرے اشعار کی کھیتی جو تھی وہ ہمیشہ سرسبز رہی. نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. شاعر اس میں بھی یعنی اس شعر میں وہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے اپنی شاعری کی کہ میں نے اتنی محنت بھی نہیں کی، جبکہ دوسرے جو شاعر ہیں وہ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، تب جا کے ان کی تعریف ہوتی ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بڑی بے پرواہی سے شاعری کی،
اور میری شاعری کی جو کھیتی تھی وہ ہمیشہ سرسبز رہی، یعنی لوگوں نے میرے اشعار کو، میری شاعری کو بے حد پسند کیا، اور میں نے خوبصورت شاعری کی بغیر کسی محنت کے، اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبی حاصل ہوئی۔ اور شاعر کہتے ہیں میں نے اس میں کوئی خاص محنت نہیں کی، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ جوتنا کا مطلب ہوتا ہے ہل چلانا، کہ میں نے شاعری کی کھیتی میں نہ تو ہل چلایا، نہ میں نے اس میں کوئی بیج بویا، لیکن پھر بھی میری شاعری کی فصل جو ہے وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی، خوبصورت رہی، خوبصورت اشعار میرے منہ سے ادا ہوتے رہے۔ یعنی شاعر نے اس شعر میں اپنے کلام کی بے حد تعریف کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں عمر بھر اپنے شاعری کرتا رہا، اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرتا رہا، اور بغیر محنت کے میں بے فکر سا تھا، میں لاؤبالی سا تھا، میں نے کوئی خاص محنت بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود میرے یعنی سخن کی کھیتی یا میرے شعر و شاعری کی کھیتی جو ہے وہ ہمیشہ سرسبز رہی، اس پہ جوبن رہا، اس پہ جوانی رہی۔ میرے اشعار کبھی بھی ایسے نہیں تھے کہ لوگ ان کی تعریف نہ کریں، یعنی ہر ایک نے ان کو پسند کیا میرے شاعری کے انداز کو۔ اور میں نے تو کوئی محنت نہیں کی، نہ میں نے اس کھیتی میں ہل چلایا، نہ میں نے بیج بویا۔ جیسے ایک کسان اپنی کھیتی کے لیے محنت کرتا ہے، پہلے زمین میں ہل چلاتا ہے، پھر اس کے بعد بیج بوتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ بغیر اس محنت کے ہی میں نے اتنی عمدہ شاعری کی کہ میری شاعری کی جو فصل ہے ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی۔ اگلا شعر ہے، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن کہتے ہیں ہندو ذات کے جو بہت بڑی ذات سمجھی جاتی ہے، تو برہمن کو باتوں کی حسرت رہی سے مراد یہ ہے کہ برہمن جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں، ان کو حسرت رہتی ہے، ان کو آرزو رہتی ہے کہ ان کے بت ان کی باتوں کا جواب دیں، ان کی تمنا رہتی ہے، لیکن خدا نے بتوں کو کبھی اجازت ہی نہ دی کہ وہ گویا ہوں۔ گویا کا مطلب ہوتا ہے بولنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا، کہ برہمن پوجا کرتا رہا، عمر بھر اپنے بتوں کی پوجا کرتا رہا، تو برہمن کو یہ اس کو حسرت رہی کہ ان کے بت بھی آگے سے کوئی جواب دیں ان کی باتوں کا، لیکن بت ہمیشہ خاموش رہے، اور خدا نے ان کو اجازت ہی نہ دی کہ بت برہمن کی باتوں کا جواب دیں، وہ منہ باندھ کر اسی طرح کھڑے رہے۔ یہاں پر یہ تو ہوا مفہوم۔ اب شاعر نے اصل میں اپنے محبوب کے بارے میں کہا ہے کہ جس طرح برہمنوں کے جو بت ہیں وہ برہمن تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ان کی سب عبادت پوجا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بت نہیں بولتے، بالکل اسی طرح میرا محبوب بھی بت ہے، ایک خوبصورت بت ہے جس کی میں عمر بھر تعریف کرتا رہا، اس کے قصیدے پڑھتا رہا، اس کی خوبی، اس کے حسن کی خوبی بیان کرتا رہا، لیکن وہ پھر بھی اپنے منہ سے نہیں بولا، یعنی کہ اس نے میری باتوں کا کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ جس طرح خدا نے بتوں کو بولنے کی اجازت نہیں دی یا ان کو ایک طاقت عطا نہیں کی گویائی کی یا بولنے کی، اسی طرح خدا نے میرے محبوب کو بھی بولنے کی شاید قوت نہیں دی، کہ اسی لیے وہ میرے حسن کے قصیدے سننے کے باوجود بھی کبھی اس نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، کبھی اس نے میری اس کام کی تعریف نہیں کی۔ اگلا شعر ہے، مزہ غم کے کھانے کا جس کو ملا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جس شخص کو غم کھانے کا مزہ مل جائے، جس کو غم کھانے کی عادت پڑ جائے، اس کو پھر اشک بہانے کی سے محروم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ غم میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، میرا غم جو ہے محبوب کی جدائی میں جو غم ہے، جو درد ہے، وہ میری روح تک اتر چکا ہے، اور
میرے اس غم کو کھانے کی مجھے اتنی عادت پڑ چکی ہے کیونکہ وہ میرا جزو بدن بن چکا ہے وہ غم. میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مجھے اس غم میں ہی رہنا اچھا لگتا ہے اور مجھے اب کوئی دنیا کی خوشی نہیں لگتی اور میں اس خوشی سے کبھی لطف اندوز ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ غم جو ہے وہ میرے دل کے اندر، میری روح کے اندر سما گیا ہے، وہ میرے جسم کا حصہ بن چکا ہے اور میں اس غم کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اس طرح پھر جو بندہ غم کا عادی ہو جائے، غم کو اپنے یعنی جان کا حصہ بنا لے، تو وہ پھر اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کا غم اگر اور بھی بڑھ جائے تو اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں بہتے. تو وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا. ہاتھ اپنا دھونا سے مراد یہ ہے کہ محروم ہو جانا، کہ وہ شخص جس کو کہ غم کی عادت پڑ گئی، جو غم جو ہے اس کی زندگی کا حصہ بن گیا اور وہ اتنا زیادہ اس کا جسم کا جزو بدن بن گیا کہ اس کو غم کے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا. پھر وہ بندہ، وہ شخص جو ہے وہ غم کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ غم کے بغیر اسے ایسے لگتا ہے وہ بالکل تنہا ہے، بالکل اکیلا ہے، کیونکہ غم اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ میرا غم میرے جان کا جز بن چکا ہے، حصہ بن چکا ہے، اور اب میں غموں کا اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ اگر مجھ پہ اور بھی غم آ پڑے تو مجھے کوئی مشکل نہیں لگے گی کیونکہ میں غموں کا عادی ہو چکا ہوں. پھر میری آنکھیں اشک نہیں بہائیں گی، آنسو نہیں بہائیں گی، کیونکہ جب کسی شخص کو نیا کوئی غم ملتا ہے تو وہ آنسو بہاتا ہے، لیکن جب وہ غم اس کی روح کا حصہ بن جائے، اس کے دل کا حصہ بن جائے، اس کے ذہن پر سوار ہو جائے تو وہ اس کی ذات کا ایک حصہ بن جاتا ہے. تو شاعر کہتا پھر جب غم اپنا ہی ہو جاتا ہے مکمل طور پہ تو پھر اس کو اشک بہانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ اشکوں سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. اس شعر کا ملتا جلتا شعر غالب کا بھی ہے کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں. یعنی غالب نے بھی اسی غم، جو حیدر علی آتش کا جو شعر ہے، اس میں جو غم کا ایک تصور پیش کیا ہے، سیم یہی تصور غالب نے بھی پیش کیا ہے کہ جب انسان غم کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وہ غم نہیں لگتا، پھر اس پہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں. تو یہاں آتش بھی یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اب غم کی اتنی عادت ہو گئی ہے، میرا غم میری زندگی کا جزو بن چکا ہے، تو اب مزید بھی غم اگر میرے اوپر آ پڑے تو مجھے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اور میری آنکھیں اب اشکوں سے محروم ہو گئی ہیں کیونکہ اب ان کو اشک بہانے کی عادت ہی نہیں رہی، کیونکہ غم میری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. آخری شعر ہے: زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا. شاعر کہتا ہے کہ زنخداں کا مطلب ہے کہ شاعر کا جو محبوب ہے اس کی ٹھوڑی کے اوپر جو گڑھا پڑتا ہے، ٹھوڑی پر جو گڑھا پڑتا ہے، شاعر اس کو زنخداں کہہ رہا ہے. تو زنخداں سے آتش محبت رہی. شاعر کہہ رہا ہے، آتش کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی ٹھوڑی پر جو بننے والا گڑھا ہے اس سے مجھے ہمیشہ محبت رہی. مجھے وہ محبوب کی ٹھوڑی کا گڑھا مجھے ہمیشہ خوبصورت لگا، میں اس پہ ہمیشہ اپنی جان نچھاور کرتا رہا، میں اس کی خوبصورتی کو کبھی اس کو بیان کرنے سے الگ نہیں ہوا، میں ہمیشہ اس کی ٹھوڑی کے گڑھے کو پسند کرتا رہا. تو کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا. شاعر نے اس زنخداں کو، جو شاعر کے محبوب کی ٹھوڑی پر ایک گڑھا پڑتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ تو ایک کنواں ہے، اور شاعر نے اس زنخداں کو کنویں سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا، کہ میں نے اپنا دل اپنے محبوب کی ٹھوڑی پر پڑنے والے گڑھے میں ڈبو دیا. مطلب یہ کہ میں اپنے محبوب کے حسن میں اتنا ڈوب گیا کہ میں نے اس کے ٹھوڑی میں پڑنے والا جو گڑھا ہے اس کو یوں سمجھیں کہ وہ ایک کنواں ہے اور میں نے اس میں اپنے دل کو ڈبو دیا ہے. اب میں محبوب کے
اس تھوڑی کے گڑھے میں یا اس کنویں میں ڈوب چکا ہوں اور اس سے باہر آنا میرا ناممکن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری محبت سچی ہے، میں اس محبت میں کھو چکا ہوں، بالکل اس طرح جیسے کوئی انسان کنویں میں گر جائے تو اس کا باہر آنا ناممکن ہو جاتا ہے، اسی طرح میرا بھی ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ اپنے محبوب کی تھوڑی کے گڑھے کی جو خوبصورتی ہے اس کو شاعر نے کنویں سے تشبیہ دی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں اس خوبصورت کنویں میں ڈوب چکا ہوں اور اب میں اس میں سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس خوبصورت غزل کی تشریح بتانے میں جو میں نے کوشش کی ہے تو وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی غزل کی تشریح کریں گے۔